مفتی صاحب یہ سوال عمومی طور پر بعد میں ذہن میں آتا ہے، لیکن اگر پہلے ہی پتہ کر لیا جائے تو بندہ بہت محتاط ہو جاتا ہے کہ طلاق دینے سے پہلے اگر نوبت ایسی آ ہی گئی ہے کہ اب بالکل نہیں بن رہی یا صورت ایسی بن گئی ہے کہ اب ساتھ نہیں رہ سکتے، تو یہ سوال ہے کہ طلاق دینے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، میں اس میں حضرت یہ عرض کروں گا کہ یہ ہمارے ہاں علم کی بہت کمی ہے، آگہی اور شعور نہیں ہے، اور آج کے ہمارے نوجوانوں کو نکاح کرنے کا ذوق و شوق تو ہے، اور اس کے بعد اپنی مردانیت اور اپنا روب دبدبہ جمانے کا بھی بڑا شوق ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بیوی کو ایسے رکھا ہے، لیکن علم دین حاصل کرنے کا ذوق و شوق اور جذبہ بھی کاش مل جاتا تو کیا ہی بات تھی۔ اللہ، ایسے لوگ جو طلاق دینے کے بعد پچھتا رہے ہوتے ہیں، وہ اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ طلاق دینے سے پہلے ہم نے کس چیز کا خیال رکھنا تھا تو طلاق دینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اللہ، قرآن مجید میں اللہ رب العزت جل شانہ نے اس کے بارے میں واضح احکامات بیان فرما رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ ارشاد فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ فرمایا وہ عورتیں کہ جن کی سرکشی کا، جن کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہے کہ وہ تمہاری بات نہیں مان رہی، فرمایا فعظوہن، ان کو واعظ و نصیحت کرو، ان کو پہلے پیار سے سمجھاؤ، صحیح، اکیلے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے انڈرسٹینڈنگ کرتے ہوئے تھوڑے سے معاملات کو افہام و تفہیم سے لے کر چلو۔ پھر فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، نہیں سمجھتی، نہیں باز آتی تو فرمایا پھر اس کو اپنے بستر سے الگ کر دو، بائیکاٹ کر لو گھر کے اندر، چار دیواری کے اندر اندر۔ اس کو یہ لگے کہ میری اس نافرمانی اور بدتمیزی یا بد چلنی کی وجہ سے میرا خاوند مجھ سے ناراض ہے، ناراضگی ظاہر کرو اس سے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے بستر کے قریب نہ آنے دو اس کو۔ اگر پھر بھی نہ سمجھے تو فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ہلکی مار ان کو مار سکتے ہو۔ اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، لیکن حدیث میں اس کی صراحت بھی موجود ہے کہ عورتوں کو ان کے چہرے پر نہ مارو۔ صحیح۔ ہمارے ہاں بعض مرد حضرات یہ بھی کرتے ہیں کہ مار پیٹ میں ایسا ظلم و تشدد کرتے ہیں کہ جس کو دیکھنا تو درکنار، بندہ سننا بھی گوارا نہیں کر رہا۔ اللہ، تو اللہ رب العزت جل شانہ نے اور حضور علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ عورتوں کے حوالے سے اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے ماتحت ہیں، تم ان سے فائدہ حاصل کرتے ہو تو ان کا خیال رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ظلم و تشدد سے کام لینا شروع کر دو۔ تو یہ جو ہلکی مار مارنا وہ ایسی مار ہے کہ جو نشان نہ چھوڑے، یہ تیسرا سٹیپ ہے، تیسرا درجہ ہے۔ صحیح۔ اگر وہ سمجھ جاتی ہے، باز آ جاتی ہے، قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ فرمایا اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیتی ہیں پھر تم کوئی سرکشی کی راہ نہ ڈھونڈو، بہت اچھا، سبحان پھر تم بھی باز آ جاؤ، اللہ بھی بڑا عالی ہے، بلند ہے اور بڑا ہے۔ پھر اگلی بات بھی ارشاد فرمائی، چوتھا درجہ، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ فرمایا اگر پھر بھی وہ باز نہیں آ رہی، تم نے پہلے نصیحت سے سمجھایا، پیار سے سمجھایا، بائیکاٹ کر کے بھی دیکھا، ناراض ہو کے بھی دیکھا، ہلکی مار مار کے بھی دیکھا، وہ نہیں سمجھ رہی، نہیں سدھر رہی، تو فرمایا پھر ابھی بھی تم نے طلاق نہیں دینی، طلاق کا نہ سوچو۔ ان خفتم شقاق بینہما، اگر تم خوف محسوس کر رہے ہو کہ بھئی نہیں بن رہی، ابھی بھی نہیں بن رہی، نہیں سدھر رہی، تو فرمایا فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، کچھ افراد اپنے گھر سے اکٹھے کرو، کچھ اس کے گھر سے اکٹھے کرو، پنچایت بنا لو، اللہ اکبر، بیٹھ کے یا فہم و تفہیم سے پھر مسئلے کا حل ڈھونڈو۔ صحیح صحیح صحیح۔ جو اس کی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی اس کے گھر والے اس کو سمجھائیں گے، جو تو تمہاری ہوں گی وہ تمہیں سمجھایا جائے گا۔ ان یریدا اصلاحا، یہاں پر بڑی اہم ذمہ داری بیان کی گئی۔ وہ جو پنچایت میں بیٹھنے والے افراد ہیں، وہ جو لڑکی کی طرف سے آئے، لڑکے کی طرف سے، خامند اور بیوی دونوں کی طرف سے جو آئے ہیں، فرمایا اگر ان دونوں کا ارادہ صحیح ہوا نا، اصلاح کا ہوا، تو اللہ بھی دونوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ خوب جانتا ہے، سبحان اللہ، وہ ہر معاملے کی خبر رکھتا ہے۔ اب یہاں پر اگر ایسی بات ہوتی کہ اگر وہ نافرمانی کر رہی ہے، بد چلنی اختیار کر رہی ہے، تو تم طلاق دے دو، لیکن اللہ نے نہیں فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ طلاق دینے سے پہلے ہم پیار سے سمجھائیں، طلاق دینے سے پہلے ہم گھر میں بائیکاٹ کر کے دیکھ لیں، ہلکی مار مار کے دیکھ لیں، یا پھر جو ہے وہ ہم چوتھا طریقہ اپنا کر دیکھ لیں کہ بھئی اگر نہیں سدھر رہی تو ہم اس کے گھر والوں کو بلائیں، ان کو بتائیں کہ بھئی اس کی یہ کمیاں کوتاہیاں ہیں، بجائے یہ کہ کل کو سب کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے اور نظریں نہ ملا سکیں کہ میں نے تو ان کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ تو پہلے ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے
اب اگلا جو 5واں سٹیپ ہے وہ یہ ہے، پھر بھی نہیں سدھرتی تو کیا کریں؟ پنچایت بھی بٹھا کے دیکھ لی، لوگ بھی آ گئے، سب کچھ ہو گیا. اب 5واں سٹیپ، 5واں درجہ یہ ہے کہ پھر ایک طلاق دے کر چھوڑ دو. ہاں، ایک طلاق دو، تینوں طلاقیں بھی نہ اکٹھی دو. اللہ اکبر. ہمارے ہاں تو طلاق کی بندوق پکڑی اور طلاقیں چلائیں، گولیاں چلائیں طلاق کی، اور اس کے بعد کہا کہ بھئی ہمیں کوئی فتویٰ مل جائے ایسا کہ ہم کہیں کہ جی یہ تینوں طلاقیں واقع نہیں ہوئیں. اللہ، یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے. ایسا ہی. تو اگر پہلے ان چیزوں کے پر عمل کر لیا جائے کہ قرآن ہمیں کیا رہنمائی فرما رہا ہے طلاق کے حوالے سے اور کیسے طلاق دینی ہے. اب ایک طلاق دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہاں پر میں اس پروگرام کی وساطت سے یہ ناظرین کے لیے یہ پیغام دوں گا کہ ایک طلاق کا ہی صرف سوچئے گا، 3 طلاقیں 2 طلاقوں کا نہ سوچیں. صحیح. ایک طلاق دے کر چھوڑ دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا حضرت کہ اگر ایک طلاق دیتے ہیں عدت تک اس کے پاس رجوع کی گنجائش موجود ہے. صحیح صحیح صحیح. نہ جانے کب دل بدل جائے بالکل صحیح. اور بندہ کہے نہیں یار میں اس کو رکھ لیتا ہوں، بہت اچھی تھی. احساس ہو جائے گا، احساس ہو جائے. تمہارا دل جو ہے نا وہ برائیوں کی طرف اگر دیکھتا جائے گا تو وہ تو تم ایک لمبی لسٹ بنا کے بیٹھ جاؤ گے کہ اس کے اندر تو یہ خامی یہ خامی یہ خامی. تم خامیوں کو نہ دیکھو، خوبیوں کو دیکھو. لیکن سٹیپ بائی سٹیپ، جلد بازی نہ کی جائے اس میں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ.